علیہ وسلم کی. کیوں؟ اللہ رب العزت فرما دیے اے نبی جہاں پر آپ جس میں آپ ہوں گے میں وہاں پر عذاب نہیں دوں گا. بس وہ ایک صورت ہے جو آج سارے کے سارے مسلمانوں نے عالم پہ اگر ہم نظر ڈالے تو ایک صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج اللہ ہم پر رحم و کرم کی نظر ڈالے ہوئے. آج جو ہم کو آج یہ جو رات ملی ہے یہ بھی وہی صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ اللہ رب العزت فرما دیے اے نبی لولاک لما خلقت الافلاک. اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان کو میں پیدا نہیں کرتا. آج یہ دنیا جو وجود میں آئی ہے یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بزرگوں وہ ایک ذات کا رحم و کرم سمجھیے مولا کا کہ وہ ایک ذات کی صورت میں مولا تعالی ہم کو بچائے رکھے. جس میں قرآن پاک کی طرف اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. اب یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ سرکار تو چلے گئے اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن مولا تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا اے لوگو تم جانو حکم دے رہے ہیں مولا تعالیٰ تم جانو کہ تم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انا فیکم رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہے. کیسے ہے؟ یہ اہل اللہ کی جوتیوں اگر ہم اٹھائیں گے تو وہ راز ہم کو کھلے گا. آج وہ عنوان نہیں ہے تو عنوان کی طرف میں لے کر چل رہا ہوں کہ آج اللہ رب العزت آج عام اعلان فرمائے اے بندے نفس کی غلامی میں چلے گیا پلٹ آ جا میں تجھے معاف کر دوں گا. شیطان کے بہکاوے میں چلے گیا میں تجھے کہہ دیا تھا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فانه لكم عدو مبین. مولا تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیے کہ اے لوگو تم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن سے دشمنی کرنا تھا ہم کو دشمن سے دشمنی کرنا تھا. کیوں؟ رب العالمین ہم کو بتا دیے کہ یہ تیرا دشمن ہے تو دشمنی اس سے بچ اس کے مکر و فریب کے نام. آج ہم اس دشمن کو دوست بنا کر زندگی گزار رہے ہیں جو ہمارے رحم و کرم فرما ہمارے آقا جن کا صدقہ آج ہم کھا رہے ہیں آج ان سے دشمنی کر کے بیٹھے ہوئے. جی آج ہم نماز میں اپنے چہرے کو مولا کی طرف پھیر رہا ہوں کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا چہرے کو بیچ کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار رہے ہیں. ہماری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں جا رہی ہے. یقین مانیے ہرگز نہیں ہو سکتی. جی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا مولا پہلی چیز فرمائے مغفرت طلب کرنا ہے. آج مغفرت مانگ لے میں تیری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. شرائط لے رکھے مولا تو آ جا بندے لیکن شرط یہی ہے کہ تو کس چیز کی مغفرت مانگ رہا تجھ کو وہ احساس ہونا چاہیے وہ احساس ہونا چاہیے. شرمندگی توبہ میں جو آقا فرمائے جو چیزیں واجب ہیں توبہ میں پہلی چیز گناہوں پر شرمندگی دوسری چیز نہ کرنے کا عہد کرنا ہے مولا تعالی سے مولا دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. جی نادم ہونا ہے مولا سے رجوع ہونا ہے مولا مجھے معاف کر دے بخش دے مولا فرما رہے ہیں کہ بخش دے گے مولا. اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آج مولا تعالیٰ ہم کو موقع دیے ہیں کہ آج آ جاؤ اے میرے بندہ آ جاؤ میرے محبوب بندے بننے کے لیے میں تم کو موقع دے رہا ہوں. مقدر والے ہوں گے کہ آج اپنی زندگیاں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے تھے آج کی سورج ڈل گیا کل سے سورج خود الگ پریشان ہوگا. ارے یہ زندگی اس کی یہ تھی آج سے زندگی بدل گئی. مولا کے رحم و کرم میں انشاءاللہ ہم آ جائیں گے. اور دوسری گزارش میں کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا. دوسری چیز مولا تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا آج میں اسے رزق دینے کے لیے تیار ہوں. جی مولا ارشاد فرما رہے ہیں
العزت کے پاس کتنی عظیم چیز ہے. دیکھو مولا جانتے ہیں بندوں کے لیے سب سے بڑی چیز مغفرت تھی. پہلے مولا اعلان کر دیے. دوسری چیز کیا فرما رہے ہیں؟ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا؟ رزق طلب کرے میں دینے کے لیے تیار ہوں. آج جو اللہ کا رحم و کرم رزق حلال جو مولا ہم کو کما کے کھانے کا حکم دیے، آج اس رزق کے ہم نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آپ کیا فرمائے کہ میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس وقت وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے خالی پیسہ کمانے کی دھن میں رہیں گے. اس وقت ان کا یہ عالم ہوگا کہ وہ حلال اور حرام میں فرق کو مٹا دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج ہمارے گھر میں جو دولت آ رہی ہے کسی کے حقوق کو مار کر لایا جا رہا ہے یا رزق حلال کو کما کر لایا جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے. بس کمانے کی فکر رہے گی. کمانے کی فکر ہے، کماؤ کماؤ. یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. نظر ہٹ جائے گی. جی کیا فرمائے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نظر ہٹ جائے گی. وہ یہ فرق کو مٹا دیں گے کہ جو رزق حلال آ رہا یا حرام آ رہا. یہ نہیں دیکھیں گے ارے کس کے حقوق کو مار کر تم لا رہے ہیں، کس کے حقوق کو مار کر تم اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں گے آج سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں عالم ہو چکا. جی آج وہ عالم ہو چکا ہے. رزق کمانے کی فکر ہے. حلال حرام پر کے مٹا دیے. آج برکتیں ختم ہو رہی ہے. آج کما رہے ہیں لیکن گھروں میں بیماریاں لگے ہوئے، افلاس لگا ہوا ہے، پریشان ہے. کما رہے ہیں پھر بھی پریشان ہے. جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. آج جو چیز ہونا تھا وہ چیز تو ہم نے چھوڑ دیا. جو چیز سے رکنے کا اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا وہ چیزوں کو ہم نے اپنا لیا. کیا ہو گیا؟ اس کی سزا. آج پریشان مسلمان پریشان ہو ہی نہیں سکتا. دادا سرکار نور شاہ علیہ رحمت رضوان کا ارشاد ہے کہ یاد رکھو یہ مسلمان اور یہ پریشان یہ دو ضد ہے. یہ دو ضد ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جس طرح آگ اور پانی ایک ساتھ جمع ہو سکتا ہے. بتاؤ آگ لگی ہوئی اگر پانی آ جائے تو آگ اپنی حقیقت کو کھو دے گی. ہوتا نہیں ہوتا؟ بتاؤ. تو ایک ساتھ جیسا جمع نہیں ہو سکتا. اسی طرح مسلمان اور پریشانی یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یاد رکھو. تو آج ہمارا یہ عالم ہے. آج جو ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی، کاروبار سے برکت ختم ہو گئی. برکت کو کھینچ کے لا رہے ہیں. کسی کو لا کر روز صبح آ رہے امام صاحب مسجد دکان میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے جا رہے ہیں. کیا بولے کیا کر رہے ہیں؟ بولے کاروبار میں برکت کے لیے منصاف کو بلا کر پیسے دے کر قرآن پڑھایا جا رہا ہے. ارے جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. جبکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. کیا فرمایا مولا تعالیٰ؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو میرے ذکر سے اعراض کر گیا، جو میرے ذکر سے پلٹ گیا، میرے ذکر کو پس پشت ڈال دیا، تو مولا فرما رہے ہیں کہ میں اس کی معیشت کے راستوں کو تنگ کر دوں گا. ایک قرآن پڑھنے والا ایک مصحف آ کر تمہارا معیشت کے راستوں کو کھولے گا. ارے تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ تمہاری زندگی کدھر جا رہی ہے؟ کس نہج پہ جا رہی ہے؟ وہ ہم کو دیکھنا نہیں. ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہے. وہی پیسوں میں سے نکالے حرام کے مصحف کو دے دیے. بولے قرآن پڑھا رہا ہوں برکت نہیں ہو رہی ہے. بولے مصحف کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. اپنی گڑبڑ سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ تم میرے ذکر سے پلٹ گئے، تمہارے معیشت کے راستوں کو میں تنگ کر دوں گا. ارے پکڑ مولا تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. مخلوق میں ڈھونڈ رہے ہیں. آج جا کر دیکھو جتنے عالمہ آج جو اس کی اپنی خود پریشان ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، ان کے پاس عاملوں کے پاس جا کر خیر و برکت کی دعا مانگ رہے ہیں. ارے سب سے پہلے اللہ نے جو چیز کا حکم دیا اس کی طرف نہیں آتے. بولے نہیں آئیں گے. آخر کیا فرمائے؟ رزق کا معاملہ ہے. آخر کیا فرمائے؟ جھوٹ تمہارے رزق کو کم کر دیتا. آخر فرمائے آج سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے
ہم محمد یہ آقا کے غلام ہیں. جب جلوس نکلتا میلاد کا 12 ربیع الاول، ایک دن کے مسلمان، ایک دن کا جوش، ایک دن کا نعرے، سب ختم زندگی. ایک دن کے اس کے بعد ساری زندگی رسول اللہ کی نافرمانی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. رزق کے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہے، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. ارے تم اپنے اندر دیکھو، ارے اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے، تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے. آج حلال حرام میں رزق فرق مٹا دیے. معلوم ہے ظلم کی تعریف کیا کی گئی معلوم؟ جو چیز جہاں ہے وہیں رکھیں گے تو یہ ظلم نہیں ہے. وَتُو شَيْءَ عَلَىٰ غَيْرِ مَحِلِّهِ یہ ظلم ہے. آج ہم نے جو چیز کو جہاں رکھنا تھا وہ چیز کو وہاں پر نہیں رکھا تو ہم کون ہو گئے؟ ہم ظالم ہو گئے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت کیا فرمائے؟ یہ قلب جو ہے بندے مومن کا، یہ مومن کا اللہ کا عرش ہے فرمائے مولا تعالیٰ. آج اس عرش کو ہم کیا کر دیے؟ اللہ کو ہٹا کر ساری دنیا کی نعمت محبت کریے، ساری دنیا کی برائی اپنے قلوب میں رکھیے. تو ہم کون ہوئے بتاؤ؟ ہم کیا عادل ہے، انصاف کرنے والے بتاؤ؟ نہیں ہے. یاد رکھو ظالمین کو اللہ پسند نہیں کرتے. ہم ظالمین ہیں، ہم ظلم کرنے والے ہیں. لوگوں کے حقوق اگر ماریں گے تو یاد رکھو ظالم ہو گئے. لوگوں کے حقوق اگر ماریں گے، اگر زیادتی کریں گے تو تم ظالم ہیں. اللہ کے پاس جواب دے تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے جھوٹ کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی سزا تمہاری اولاد کو ملتی ہے. وہ نہیں دیکھتے. اس طرف شیطان دماغ میں نہیں جاتا میں محنت کر رہا ہوں، کاروبار میں جھوٹ بول کر کمایا جاتا. ارے جو حقائق ہے بولو، نہیں اتنا نے مجھے تو اتنا فائدہ نہیں ہوا. بولتے ارے بھائی جھوٹ نہیں بولنا تجارت میں. ارے کہاں ہے کچھ صاحب؟ کون سی دنیا میں اب بغیر جھوٹ کے کاروبار ہی نہیں ہو سکتا؟ بولے پھر آپ چلے جائے گا دوسری جگہ. ارے جانے دو. ارے مولا تعالیٰ تیرے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے تیرے مقدرات کو لکھ دیا مولا. ارے مولا تعالیٰ اس کا ذمہ اپنے پاس رکھے ہیں. قرآن اٹھا کر پڑھنے کی توفیق ہم کو نہیں ہوگی. رزق کا معاملہ ہے. مولا کیا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندے تیرا رزق میں اپنے پاس رکھا ہوں. مولا فرما رہے ہیں تیرا رزق میں میرے پاس رکھا ہوں. جب لوگ پہلے زمانے میں جب لڑکوں کو خشیت املاق کی وجہ سے دفن کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ حکم دیا اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی اولاد کو زندہ کر دو اور مت دفن کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو رزق دینے والے ہم ہیں اور ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں. رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. یقین مانو نہ عزت مولا مخلوق کو ہاتھ میں رکھا، نہ ذلت رکھا، نہ دولت رکھا، نہ رزق کا معاملہ اللہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا. یہ ساری چیزیں اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے. رزق کا بھی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں تمہارے رزق کو میں نے آسمانوں میں رکھا. جب تمہاری ضرورت رہی مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا اتار کے چلے جاتے. تم کتنا رزق کھائیں گے مولا تعالیٰ لکھ دیے. کب تمہاری موت ہے، کب تمہاری تجارت، تم کتنا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کب مریں گے، سب مولا تعالیٰ لکھ دیے. پھر آج مولا کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں ہے؟ آج ہم ظالم ہیں. کیوں؟ آج ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، بیوی کا مالک، بچوں کا مالک. وہاں پر الگ روب رہتا، الگ دبدبا رہتا. اگر نافرمانی ہو تو نکالنے کی بات ہوتی ہے. جی آج ہم پریشان ہیں. کیوں؟ ہم اللہ ہمارا مالک، اللہ ہم مملوک ہے. بیوی بچوں کا مالک اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے. اللہ فرما دیے قرآن میں رب العالمین فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے. اس کے بعد آج ہم اللہ کو ہٹا کر اپنی بیوی بچوں کے اوپر ہم کو اپنے آپ کو رکھے ہیں. اللہ کو مالک نہیں جانتے، اپنے آپ کو مالک جانتے، اس لیے پریشان ہو رہے ہیں. یاد رکھو ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارے بیوی بچوں کا مالک اللہ ہے، سارے مخلوق کا مالک اللہ ہے. سب کا چھوڑو، اپنا دیکھو. اپنے آپ کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھو. اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر رکھ دیے ہم ظالم ہو گئے، ہم پریشان ہو رہے ہیں. تو بزرگوں گزارش ہے کہ رزق کا معاملہ حلال رزق کمانے کا اللہ حکم دیے ہے. حلال کمائی، حلال کھانا.
یاد رکھو عقل عیار ہے، صوبے سے بدل لیتی ہے جی، عقل پر عیار ہے، کیسے بھی ہیلے بہانے کر لیتی، عالم ہے تو اور بولے اور بہانے نکل جاتے ہیں، تو بہانے میں نہیں جانا، ترکیبوں میں نہیں جانا، حلال حرام مشتبہ، حلال کو کمانا، حرام سے بچنا، مشتبہ سے بچنا، یہی اللہ والے حکم دیے۔ اگر دوسروں کو ہم غلط قبلہ سے بھی سننا، اللہ سے دعا ہے کہ مولا پروردگار ہم جو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے آج یہ رات ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی۔ مولا آج کے وہ لوگوں میں شمار ہمارا کر دے مولا جس سے تو راضی ہو جائے مولا۔ آج کے جو مقبولین جو ہم سب کو مولا جو آج بخش رہا ہے مولا اس میں ہمارے یہ نام لکھ دے مولا۔ اے پروردگار دونوں عالم میں ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، پروردگار دونوں عالم میں ہم کو معزز و ممتاز رکھ، پروردگار ہم کو ساری زندگی ہم کو ہمارے بیوی بچوں کو تیرے اطاعت تیرے نبی کے اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام اولیاء کے پیغام سے ہم سبھی کو معلومات فرما، پھر ان کے پیغام سے ہم سبھی کو معلومات فرما، رسول اللہ کے عمر اطفال میں ترقی عطا فرما، حفظ و امان برکت بجائے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔